بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ذکر کریں گے، جو بذات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ذکر کیا، جو صحیح سند کے ساتھ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ ناظرین، ویسے تو کئی واقعات آپ نے سنے ہوں گے، تحریر میں پڑھے ہوں گے، لیکن ان میں اکثر اسرائیلی روایات شامل ہوتی ہیں جن کی ہم تصدیق نہیں کر سکتے، جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنی زبان اقدس سے بیان نہیں کی، لیکن آج جو ہم آپ کو واقعہ ذکر کرنے لگے ہیں وہ صحیح سند کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ صحیح واقعات والی ویڈیو سچے واقعات پر جو مشتمل ہو، جن کی سند اتھینٹک ہو، وہ آپ کو ملتی رہیں اور جھوٹے واقعات سے آپ بچے رہیں۔ صحیح بخاری مسلم شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نبی ایوب علیہ السلام 18 برس بیمار رہے۔ قریب و بعید کے تمام رشتہ دار بے رخی کر گئے۔ ظاہری بات ہے، جب بندہ 18 سال بیمار رہے تو جتنے مرضی قریب کے رشتہ دار ہوں وہ بے رخی اختیار کر لیتے ہیں۔ البتہ ان کے 2 بھائی صبح شام ان کے پاس آتے جاتے تھے۔ ایک دن ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، آیا تو جانتا ہے کہ اللہ کی قسم میرا خیال یہ ہے کہ ایوب نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جو جہانوں میں سے کسی فرد نے نہیں کیا؟ اس کے ساتھی نے کہا، وہ کون سا؟ اس نے کہا، تم دیکھتے نہیں ہو 18 سال ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم نہیں کیا کہ اس کی بیماری دور کر دے۔ جب وہ بوقت شام ایوب علیہ السلام کے پاس آئے تو ایک نے بے صبری میں وہ بات ذکر کر دی۔ ایوب علیہ السلام نے ان کا الزام سن کر کہا، جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس قسم کی کوئی بات میرے علم میں تو نہیں ہے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ 2 آدمیوں کے پاس سے میرا گزر ہوتا تھا، وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوتے تھے، وہ مجھے اللہ کا واسطہ دیتے تھے کہ میں ان کے درمیان جب بھی فیصلہ کرتا تو مجھے اللہ کا واسطہ دیتے تھے، اور میں اپنے گھر واپس چلا جاتا تھا اور اس وجہ سے ان دونوں کی طرف سے کفارہ ادا کر دیتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہوں نے مجھے ناحق انداز میں اللہ تعالیٰ کا واسطہ نہ دیا ہو۔ ایوب علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے باہر جاتے تھے۔ جب وہ قضائے حاجت کر لیتے تو ان کی بیوی ان کو ہاتھ سے پکڑ کر سہارا دیتی تھی، حتیٰ کہ وہ اپنی جگہ پر پہنچ جاتے تھے۔ ایک دن وہ لیٹ ہو گئے اور ان کی بیوی ان کے انتظار میں رہی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے۔ یہ جو پاؤں مارنے کا ذکر ہے یہ سورہ سعاد کے اندر ذکر ہے، آیت نمبر 42 ہے۔ ادھر ان کی بیوی کو خیال آ رہا تھا کہ وہ دیر کر رہے ہیں، اور یہ واقعہ بھی قرآن پاک کے اندر ذکر ہے کہ ایوب علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی، 18 سال بیمار رہے، لیکن پھر بھی اپنے رب کا در نہ چھوڑا، اپنے رب سے امیدیں نہ چھوڑی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو ان کی بیوی انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ واپس پلٹے تو اللہ تعالیٰ ان کی تمام بیماریاں دور کر چکے تھے، اور وہ بہت حسین لگ رہے تھے۔
جب ان کی بیوی نے ان کو دیکھا تو نہ پہچان سکی اور ان سے پوچھا، اللہ تعالیٰ تجھ میں برکت پیدا کرے، کیا تو نے اللہ کے نبی جو بیمار ہیں کو دیکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہ ہے کہ جب وہ نبی صحت مند تھے تو تجھ سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا، میں وہی ایوب ہوں، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی ہے۔ ایوب علیہ السلام کے 2 کھیت تھے، ایک گندم کا تھا اور ایک جو کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 بدلیاں بھیجی، ایک بدلی گندم والے کھلیان پر آ کر سونا برسنے لگی اور دوسری جو والے کھلیان پر آ کر چاندی برسنے لگی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے صحت بھی دے دی اور مال کثیر بھی عطا کر دیا۔ سلسلہ صحیحہ کے اندر یہ روایت 3872 نمبر ہے۔ ایوب علیہ السلام کے متعلق اللہ نے گواہی دی ہے، انا وجدناہ صابرا، یعنی ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کا لقب قرآن پاک میں ذکر کیا ہے کہ ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا۔ تو صبر کا انعام انہیں یہ ملا کہ جو مال ہلاک ہو گئے تھے ان کا کئی گنا عطا فرمایا اور بیماری سے نجات دے کر صحت مند بھی بنا دیا۔ ہمیں بھی مصیبت پر صبر کر کے اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انبیاء کے صحیح واقعہ، سچے واقعہ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے وہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام۔